بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہانپتی ہوئی اور آنسو بہاتی ہوئی جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ہچکیاں پورے صحن میں گونج رہی تھیں۔ اس کے پیچھے اس کا شوہر غصے میں بھرا ہوا اندر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت طاہیہ ابو گھر پر نہیں ہیں، اس لیے اس نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے دہاڑتے ہوئے طائی اماں کو پکارا اور جب وہ گھبرا کر صحن میں آئی تو اس نے سب کے سامنے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ سنبھال کر رکھیں اپنی اس لاڈلی بیٹی کو، مجھے اس کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت جلد طلاق نامہ بھجوا دوں گا، پھر بیٹھی رہیے گا اس منحوس کو لے کر۔ اس کے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تیروں کی طرح طائی اماں کے کلیجے میں پیوست ہو گئے۔ وہ طائی اماں کو کوس رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی اور اسے ڈھنگ سے رہنا نہیں سکھایا۔ اب بھی وہ غصے میں چیخ ہی رہا تھا اور طائی اماں بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھیں کہ اچانک صدر دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ میرا نام مناہل ہے اور میری زندگی کے کینوس پر بچپن سے ہی محرومیوں کے رنگ بھر دیے گئے تھے۔ ابھی میں نے زندگی کو ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں تھا کہ میرے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ چھت بھی چھن گئی جسے میں اپنا گھر کہتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد میری ماں کے پاس سوائے اپنے جیٹھ یعنی میرے طاہیہ ابو کے گھر پناہ لینے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ طاہیہ ابو تو پھر بھی مزاج کے کچھ بہتر تھے، لیکن طائی اماں، ان کا وجود میرے اور میری ماں کے لیے ایک ایسی مسلسل اذیت بن گیا جس کا کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہمیں گھر کا حصہ نہیں بلکہ ایک ایسا بوجھ سمجھتی تھیں جسے وہ مجبوری میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب بھی وہ گھر میں کوئی دور پار کا رشتہ دار آتا تو طائی اماں کا پہلا کام اپنی سخاوت کی نمائش کرنا ہوتا۔ وہ بڑے فخر سے سب کو سناتی کہ دیکھو بھائی، میرا شوہر کتنا فرشتہ صفت انسان ہے، ایک بیوہ اور اس کی یتیم بچی کو بھی سہارا دے رکھا ہے۔ ہم تو اپنی اولادوں سے زیادہ مناہل کی پڑھائی اور اخراجات پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تیروں کی طرح میری ماں کے وجود کو چھلنی کر دیتے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے یہ سب کچھ سنتی رہتی تھیں۔ طائی اماں کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت ہوتا چلا گیا۔ اگر میں کبھی اپنی پسند کا کوئی جوڑا خرید لیتی یا کوئی چھوٹی سی آرائشی چیز لے آتی تو گھر میں جیسے طوفان آ جاتا۔ وہ فوراً میری ماں کو آڑے ہاتھوں لے لیتیں اور کوسنا شروع کر دیتیں۔ تم نے اس لڑکی کو بالکل سر پر چڑھا رکھا ہے، اسے اتنے مہنگے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی ہو، یہ ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہے، دیکھ لینا کل کو یہ تمہاری ناک کٹوا دے گی یا کوئی ایسا قدم اٹھائے گی کہ ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کا ہر طعنہ میری ماں کی ممتا پر ایک ضرب تھا اور وہ بیچاری اس ڈر سے خاموش رہتی تھیں کہ کہیں ہمیں اس چھت سے بھی محروم نہ ہونا پڑ جائے۔ طائی اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے گھر کا سارا کام کاج کروانے کے باوجود بھی دنیا کی ہر خوشی سے دور کر دیں۔ طاہیہ ابو کا اپنا ایک بیٹا تھا جو بیرون ملک مقیم تھا اور وہاں سے ہر ماہ ڈالرز بھیجتا تھا۔ اس روپے پیسے نے طائی اماں کے غرور کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھتی اور اسے سلیقہ مند ثابت کرتی، مگر مجھے ہمیشہ ایک ایسی لڑکی کے طور پر پیش کیا جاتا جو صرف بوجھ ہے۔ ایک بار جب میں نے کالج کی ایک تقریب کے لیے اپنی ماں کی پرانی ساڑی کو ٹھیک کروا کر پہنا تو طائی اماں نے سب کے سامنے تماشا کھڑا کر دیا کہ دیکھو اس کی ادائیں، اب اسے سجنے سنورنے کا شوق چڑھا ہے، یہی لچھن رہے تو کل کو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر ہماری سفید پوشی کا جنازہ نکال دے گی۔ ان کے ان الفاظ نے میرے اندر کے اعتماد کو کرچی کرچی کر دیا تھا اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر پل اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے؟ میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا گیا تھا، لیکن طائی امی یہ نہیں جانتی تھیں کہ جب کسی کے جذبات کو مسلسل پیروں تلے روندا جائے تو اس کے اندر ایک لاوا پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل کے ایک کونے میں اپنے اس رشتہ دار کی محبت کو چھپا رکھا تھا جو میرے لیے امید کی واحد کرن تھا، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کا اظہار کرنا
تائی اماں کو ایک اور موقع فراہم کر دے گا کہ وہ میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھا سکیں۔ اس گھر کی دیواریں اب مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھیں، جہاں ہمیں ہر نوالے پر یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ ہم دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ کالج کی زندگی میرے لیے اس حبس زدہ گھر سے باہر سانس لینے کا واحد ذریعہ تھی۔ وہیں میری ملاقات اسفند سے ہوئی، جو دور پار کے رشتوں میں میرا کزن لگتا تھا۔ اس کی ہمدردی اور نرم لہجے نے میرے بنجر دل پر پہلی بار محبت کی دستک دی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو مجھے تائی اماں کے طعنوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ جب میں نے اپنی اماں سے اس کا ذکر کیا تو ان کے چہرے پر خوف کی ایک ایسی لہر دوڑی جو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے منہل، ایسی باتیں زبان پر مت لاؤ۔ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ ہمیں ان کی مرضی کے مطابق ہی جینا ہوگا، ورنہ یہ ہمیں سڑک پر پھینک دیں گے۔ اماں کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ گیا، لیکن میرے اندر کی بغاوت جاگ چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بحث کی، ماں، تایا ابو کی بیٹی بھی تو اپنی مرضی کرتی ہے۔ وہ جو چاہے خریدتی ہے، جہاں چاہے جاتی ہے۔ کیا یتیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ اماں صرف آنسو بہاتی رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس گھر میں حقوق صرف صاحب حیثیت کے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ ایک دن اچانک تایا ابو نے میرے لیے رشتے کا اعلان کر دیا۔ وہ کوئی ایسا شخص تھا جس کا حسب نسب تو تایا ابو کی نظر میں ٹھیک تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک انجان بوجھ تھا۔ تائی ماں نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میری ماں سے کہا کہ لو بھئی، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اس بوجھ کو یہاں سے رخصت کرو تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لیں۔ میری ماں نے بہت کوشش کی کہ تایا ابو کو روکیں۔ انہوں نے واسطے دیے، منتیں کی، لیکن تایا ابو کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے وہ کر دیا جس کا اس گھر میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں گئی اور تایا ابو کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن لہجہ دو ٹوک تھا۔ تایا ابو، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میں اسفند سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ صحن میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ تایا ابو کے چہرے کا رنگ غصے سے تمتما اٹھا اور تائی اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تایا ابو نے ایک پل ضائع کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تیری اتنی جرأت! ہمارے گھر میں رہ کر، ہمارا نمک کھا کر اب تو ہمیں آنکھیں دکھائے گی۔ گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ تائی اماں نے میری اماں کو وہ گالیاں دیں کہ زمین پھٹ جائے تو وہ اس میں سما جائیں۔ دیکھ لی اپنی بیٹی کی تربیت! ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہماری ناک کٹوائے گی۔ میری ماں میرے پیروں میں گر کر ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ میں معافی مانگ لوں، لیکن تایا ابو کا غصہ اب جنون تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے دہاڑتے ہوئے کہا کہ اگر اسے وہی پسند ہے تو پھر بلاؤ اس لڑکے کو۔ میں آج ہی اس سیاہ بخت کا نکاح کر کے اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا۔ مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں جو میری پگڑی اچھالے۔ اسفند کو بلاوا بھیجا گیا اور چند ہی گھنٹوں میں ہمارے گھر کے اسی صحن میں نکاح کا دسترخوان بچھ گیا، اور جہاں ابھی کچھ دیر پہلے میری تذلیل ہوئی تھی، میری ماں کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے اتنی ناراض اور دل برداشتہ تھی کہ انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ نکاح کے وقت وہ میرے پاس نہیں بیٹھیں، بلکہ دور کھڑی دیوار سے سر لگائے روتی رہیں۔ جب مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھایا تو مجھے لگا جیسے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ رخصتی کے وقت تایا ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کر دہلیز سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اس گھر سے رخصت ہو گئی جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا، لیکن پیچھے اپنی ماں کی خاموش
خاموش نفرت اور ناراضگی چھوڑ آئی۔ میں اسفند کے ساتھ جا تو رہی تھی، لیکن میرا دل اس بوجھ سے پھٹ رہا تھا کہ میں نے اپنی خوشی کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ نکاح کے بعد جب میں اسفند کے گھر پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں قدم رکھ دیا ہے۔ تایا ابو نے مجھے خالی ہاتھ رخصت کیا، جیسے وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے اور کسی طرح اس بوجھ سے جان چھوٹے اور ایک روپیہ بھی جیب میں نہ دینا پڑے۔ میرے سسرال والے انتہائی لالچی نکلے۔ قدم قدم پر طعنے دینا ان کا مشغلہ بن گیا کہ کیسی منحوس لڑکی ہے، تن کے کپڑوں میں آ گئی۔ شروع میں تو اسفند کچھ بہتر رہا، لیکن آہستہ آہستہ طائی اماں کی کہی ہوئی باتیں سچ ہونے لگیں۔ اسفند نے بھی اپنی بے روزگاری اور گھر کے جھگڑوں کا غصہ مجھ پر نکالنا شروع کر دیا۔ بات بات پر بدتمیزی اور پھر مار پیٹ کا میرا مقدر بن گیا۔ ایک دن جب اس نے حد پار کر دی تو میں نے چھپ کر پڑوسن کا موبائل لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو فون کیا۔ میں فون پر پھٹ پڑی، اماں مجھے معاف کر دیں، میں بہت دکھ میں ہوں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اماں کی آواز میں ممتا تو تھی مگر بے بسی زیادہ۔ کہنے لگی، بیٹی میں نے تجھے روکا تھا، اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تجھے وہیں رہنا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور میری حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ ایک شام اسفند نے مجھے بے رحمی سے پیٹا اور میری ساس نے زہر آلودہ لہجے میں کہا کہ جس لڑکی کو اس کے اپنے تایا نے دھتکار دیا، ہم اسے کیوں سنبھالیں۔ اس رات مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ جب میں نڈال قدموں کے ساتھ تایا ابو کے گھر پہنچی تو طائی اماں مجھے دیکھتے ہی طوفان کھڑا کر گئیں۔ لو، آ گئی اپنی مرضی کی شادی رچا کر، اب یہاں کیوں آئی ہو؟ ابھی تمہارے تایا ابو آتے ہیں، وہ اسفند کو فون کریں گے کہ وہ آ کر تمہیں لے جائے۔ میں طائی اماں کے پیروں میں گر گئی کہ مجھے وہاں نہ بھیجیں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ لیکن طائی اماں کا دل نہیں پگھلا۔ اسی دوران میری ماں باہر نکلی اور انہوں نے جب مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو پہلی بار ان کی ممتا نے ہمت پکڑی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور طائی جان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو گیا، اب میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ تایا ابو جب گھر آئے تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، مگر میری اماں نے پہلی بار حوصلہ دکھایا اور صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس جہنم میں دوبارہ نہیں بھیجیں گی۔ چند دن بعد ہی اسفند کی طرف سے طلاق کا کاغذ آ گیا۔ گھر میں جیسے صفِ ماتم بچھ گیا، مگر طائی اماں کے طعنے ختم نہ ہوئے۔ وہ ہر وقت کہتی، دیکھ لو اپنی تربیت کا انجام، طلاق یافتہ ہو کر اب ساری عمر ہماری روٹیوں پر بیٹھے گی۔ اسی دوران تایا ابو نے اپنی بیٹی انم کی شادی اپنی مرضی سے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں طے کر دی۔ طائی اماں اب ہر وقت میری ماں کو جتاتی تھیں، میری انم کو دیکھو کیسی فرمانبردار ہے، اس نے ایک بار بھی اپنے باپ کے فیصلے پر زبان نہیں کھولی، ہم نے اسے ایسی تربیت دی ہے کہ وہ راج کرے گی۔ اور ایک تمہاری بیٹی ہے جو اپنی مرضی کر کے طلاق لکھوا کر بیٹھ گئی ہے۔ طائی اماں کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ آنے جانے والے کے سامنے اپنی بیٹی کی شرافت اور میری نافرمانی کا تقابل کرتیں کہ کس طرح ماں باپ کا فیصلہ ہمیشہ صحیح اور بیٹی کی اپنی پسند ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ انم کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور طائی اماں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہر وقت مجھے اور میری ماں کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں، لیکن شادی کے کچھ ہی دن گزرے کہ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ تایا ابو اور طائی اماں اکثر سرگوشیوں میں باتیں کرتے اور ان کے چہرے پر وہ پہلی جیسی رونق نہ رہی۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی انا کی خاطر ہم سے سب کچھ چھپا رہے تھے۔ انم فون پر بھی کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی گہری پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مگر طائی اماں اب بھی باہر والوں کے سامنے یہی جتاتی تھیں کہ ان کی بیٹی راج کر رہی ہے۔ راج
ایک شام گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ طاہر ابو ابھی کام سے لوٹے نہیں تھے۔ میں اور میری ماں صحن میں بیٹھے تھے کہ اچانک باہر شور سنائی دیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اور آنسو بہاتی ہوئی جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ہچکیاں پورے صحن میں گونج رہی تھیں۔ انم کا حال برا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ اس کے پیچھے ہی اس کا شوہر غصے میں بھرا ہوا اندر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت طاہر ابو گھر پر نہیں ہیں، اس لیے اس نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے دہاڑتے ہوئے طاہر اماں کو پکارا اور جب وہ گھبرا کر صحن میں آئیں تو ان کے سامنے اپنی ساس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ "سنبھال کر رکھیں اپنی اس لاڈلی بیٹی کو، مجھے اس کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت جلد طلاق نامہ بھجوا دوں گا، پھر بیٹھی رہیے گا۔" اس منحوس کو لے کر اس کے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تیروں کی طرح طاہر اماں کے کلیجے میں جا لگے۔ وہ طاہر اماں کو کوس رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی اور نہ اسے ڈھنگ سے رہنا سکھایا۔ طاہر اماں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ان کے پاس اس ذلت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ عورت جو کل تک میری ماں کو تربیت کے طعنے دیتی تھی، آج خود اپنے صحیح فیصلہ کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ ابھی وہ شخص غصے میں چیخ ہی رہا تھا اور طاہر اماں بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھیں کہ اچانک صدر دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور سامنے طاہر ابو کھڑے تھے۔ طاہر ابو نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا اور اپنے داماد کی زبان سے وہ غلیظ کلمات سنے تو ان کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ کہتا تھا کہ باپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، آج اپنی ہی پسند کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی زندگی اجڑتے دیکھ رہا تھا۔ انم روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی، جبکہ اس کا شوہر طاہر ابو کو بھی کھری کھری سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس دن اس گھر کی دیواروں نے دیکھا کہ جب بیٹی کا اپنا فیصلہ غلط ہوا تو اسے گناہ قرار دیا جاتا، لیکن جب باپ کا فیصلہ غلط نکلے تو اسے صرف نصیب کہہ کر ٹال دیا جاتا۔ طاہر اماں کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا اور میری ماں نے خاموشی سے آگے بڑھ کر انم کو سہارا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دل کا کیا دکھ ہوتا ہے۔ جب گھر میں انم کی واپسی کا ہنگامہ ذرا تھما اور طاہر ابو صدمے کی حالت میں نڈال ہو کر بیٹھ گئے تو آہستہ آہستہ تہمات چھپے ہوئے راز کھلنے لگے جنہوں نے اس ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی۔ معلوم ہوا کہ انم بھی یونیورسٹی کے دنوں میں کسی کو پسند کرتی تھی اور شادی کے بعد اس کے شوہر زین کو کسی طرح ان تمام باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ شک اور غصے کی لہر نے انم کی زندگی کو پل بھر میں اجاڑ کر رکھ دیا۔ وہ دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا اور طاہر اماں نے پورے خاندان میں میری رسوائی کا سامان کیا تھا۔ انہوں نے ہر رشتہ دار کے سامنے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا اور میری ماں کی تربیت کو سرعام نیچا دکھایا تھا۔ آج وہی آگ جو انہوں نے حسد اور غصے میں میرے دامن میں لگائی تھی، وقت کے تپیڑوں کے ساتھ گھوم پھر کر ان کے اپنے آنگن تک جا پہنچی اور ان کی اپنی بیٹی کا دامن جھلس رہا تھا۔ انم کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی خاموش چیخیں میرے دل کو چیر رہی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک عورت کے کردار پر تہمت کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اسے اس جہنم سے نکالوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت نفس کو داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے۔ میں خاموشی سے انم کے سسرال پہنچی اور زین سے ملنے کی درخواست کی۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھا تو میں نے ہمت جمع کی اور بھری ہوئی آواز میں کہا، "زین بھائی، میں وہی بدقسمت لڑکی ہوں جسے اس گھر میں نافرمان اور بد کردار کا لیبل لگا کر نکاح کے نام پر دھکے دے کر نکالا گیا تھا، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی پسند بتائی تھی۔ آج وہی سلوک آپ انم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شادی سے پہلے اس کا دل کہیں مائل ہو رہا ہو، لیکن آج اس کی آنکھوں کی یہ بے بس آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہونا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم دوسروں کی بیٹیوں کو جس ترازو میں تولتے ہیں،
قدرت ایک دن ہماری اپنی بیٹیوں کو بھی اسی ترازو میں کھڑا کر دیتی ہے۔ میری باتیں سن کر زین کے چہرے پر حیرت اور ندامت کے بادل چھانے لگے۔ وہ شاید پہلی بار زندگی کے اس تلخ رخ سے روشناس ہوا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ انسان کا ماضی اس کی قبر ہونا چاہیے، اسے اس کے حال کا مقتل مت بنائیں۔ انم آج آپ کی عزت ہے اور اس کی توبہ اسے آپ کے سامنے معصوم بناتی ہے۔ اگر آپ آج اسے معاف نہیں کریں گے تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میری باتوں میں چھپی سچائی اور درد نے زین کے دل کی برف پگھلا دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ایک شام اچانک زین ہمارے گھر آیا اور تائی اماں اور تایا ابو کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے کہ شاید وہ طلاق نامہ لے کر آیا ہے۔ لیکن زین نے سب کے سامنے آگے بڑھ کر انم کا ہاتھ تھاما اور پھر میری طرف مڑ کر بڑے فخر سے کہا کہ تایا ابو، آج میں انم کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں اور یہ سب مناہل کی بدولت ہوا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ اور پچھتاوے سے بچا لیا۔ آج سے مناہل میری سگی بہن ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا اب میرا فرض ہے۔ یہ سن کر تایا ابو اور تائی اماں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ ان کے پاس سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تائی اماں جو کبھی میرے سائے سے بھی کتراتی تھیں اور مجھے منحوس کہتی تھیں، وہ تڑپ کر میرے سامنے آئیں اور زور و قطار سے رونے لگیں۔ ان کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، بس ایک گہرا پچھتاوا تھا جو ان کے آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اعتراف کیا، مناہل مجھے معاف کر دے بیٹی، میں نے تیرے دامن پر جو داغ لگائے تھے وہ میری اپنی بیٹی تک پہنچ گئے۔ تو نے میری بیٹی کا گھر بچا کر مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ میرا بیٹا دانیال اگلے ہفتے بیرون ملک سے واپس آ رہا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گی۔ میں تم جیسی پاک سیرت اور باہمت لڑکی کو اب اس گھر سے جانے نہیں دے سکتی۔ تم ہی اس اجڑے ہوئے گھر کی رونق اور اصل عزت ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں آج پہلی بار سکون کی چمک تھی۔ ان کی برسوں کی خاموش عبادتیں اور میری سچائی رنگ لا چکی تھیں اور تایا ابو کے گھر کی وہ دیواریں جو کبھی مجھے بہت سمجھتی تھیں، آج میری عظمت کے گیت گا رہی تھیں۔ دانیال کی واپسی اور ہمارے رشتے کی بات نے گھر کی فضا میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جب آپ کسی کی بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کے کانٹے خود بخود ہٹا دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف میری یا انم کی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو دوسروں کی عزت اچھالتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ مکافات عمل کا پہیہ بہت بے رحمی سے گھومتا ہے اور حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔